اللہ ایک قبر کھودنے والے کے پاس سے ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، وہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ جو قبر کھودنے والا ہے وہ رو رہا ہے۔ اللہ والے اس کے قریب جاتے ہیں، اللہ کا وہ ولی قریب جاتا ہے، جانے کے بعد میں اس سے پوچھتا ہے او قبر کھودنے والے تو رو کیوں رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے رونے کی وجہ مجھ سے نہ پوچھو۔ اللہ والے بار بار پوچھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں شراب پیتا تھا، میں جوا کھیلتا تھا، میں تمام اللہ رب العزت کے خلاف کام کرتا تھا، وہ اپنے نبی کو ناراض کرتا تھا، اپنے رسول کو ناراض کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا تھا، لیکن اب میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں۔ ایسا ہوا کہ میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دن قبر کھود رہا تھا، اس دن میں نے 3 قبریں کھودی، کھودنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، فرشتوں کی جماعت آتی ہے، جماعت آنے کے بعد میں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو پہلی قبر میں ہے کہ پہلی قبر میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا، دوسری قبر والا بھی جنت میں جائے گا، تیسری قبر والا جنت میں نہیں جائے گا، تیسری قبر والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اللہ، اللہ والے کو وہ قبر کھودنے والا یہ باتیں بتا رہا ہے اور وہ اللہ والے سماعت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ والے کہتے ہیں کہ تجھے شرمندگی کس چیز پر ہوگی؟ آخر اللہ رب العزت نے تجھ کو ہدایت عطا فرمائی، لیکن ذریعہ کون سی چیز بن گئی؟ تب اس نے بتایا کہ ذریعہ یہ چیز بنی کہ میں قبر کھود رہا تھا، جس دن میں نے 3 قبریں کھودی تھی اس دن میں نے سوچا مجھے آج بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے، میں شراب پیوں گا، جوا کھیلوں گا، یہ سوچ کر کے میں بہت خوش تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں وہ فرشتوں کی جماعت کی میں نے باتیں سنی، باتیں سننے کے بعد میں پھر پہلی قبر کے لوگ اس کو لے کر کے آئے، اس میت کو لے کر کے آئے، قبر کے اندر اس کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد میں جب اس میں کوئی زیادہ لوگ موجود نہ تھے، کسی غریب کی قبر تھی، زیادہ لوگ موجود نہ تھے، کسی امیر کی قبر نہ تھی۔ آج ایسے ہی تو ہوتا ہے، اگر امیر ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، لیکن غریب ہوتا ہے تو اس کی قبر میں کوئی نہیں جاتا، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے۔ کل 7 لوگ آئے تھے، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں نے ایک کا ہاتھ پکڑا جو کہ اس کا وارث لگ رہا تھا، جو کہ اس کا ولی لگ رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا او اس میت کو لانے والے ذرا تو یہ بتا دے کہ تو اس کو قبر میں لے کر کے آیا، کیا یہ تیرا کوئی رشتہ دار ہے، کیا کوئی تیرا عزیز و اقارب میں سے ہے؟ وہ کہتا نہ تو میرا کوئی عزیز و اقارب میں سے ہے، نہ تو کوئی میرا رشتہ دار ہے، بس اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں اس کو لے کر کے چلا آیا، میں نے اس کے کفن کا انتظام کیا، قبر کھدوانے کا انتظام کیا، میں اس کو لے کر کے چلا آیا، اس لیے کہ یہ غریب بہت تھا، لیکن اس کا جہاں پر گھر تھا ایک چھوٹا سا، اس گھر میں ہر وقت آوازیں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ میں نے سوچا یار یہ کوئی اللہ والا ہے، میں اس کی قبر کو اس کو قبر تک پہنچا دوں، مجھے ثواب ملے گا، میں یہ سوچ کر کے آ گیا۔ پھر وہ قبر کھودنے والا کہنے لگ گیا کہ میں نے فرشتوں کی باتیں سنی کہ جو اس قبر میں جائے گا وہ جنتی ہے، سبحان اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف متقی ہونا ہی دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے، وہاں پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، وہاں پر بلڈنگوں کی شہرت کی کوئی ویلیو نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب دوسری قبر کا معاملہ وہ قبر کھودنے والا بتاتا ہے، دوسری قبر کا معاملہ یہ تھا جب دوسری قبر کے میت کو لے کر کے آئے تو میں نے ان میں سے ایک کو پکڑنے کے بعد میں پوچھا کیا کوئی تمہارا عزیز و اقارب ہے، کیا کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، یہ کون ہے تم اس کو لے کر کے آئے؟ کہا یہ نہ تو میرا عزیز و اقارب ہے نہ یہ میرا رشتہ دار ہے، لیکن یہ مسافر ہے، میں اس لیے اس کو لے کر کے آیا کہ اس کا کوئی بھی عزیز و اقارب موجود نہ تھا، اس کو کاندھا کون دیتا۔ میں جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے 7-8 لوگ اور آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ مسافر تھا، اس کے بھی جنازے میں بہت کم لوگ تھے۔ آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس میں دولت ہے اس کے یہاں جاتے ہیں صرف اس لیے کہ دیکھو تمہارے بھائی کی یا باپ کی میت میں ہم بھی شامل ہیں۔
اس سے رشتہ بنانے کے لیے، رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس کی یہاں پر ہر کوئی جاتا، لیکن غریب آدمی کی طرف کوئی نہیں۔ لیکن میں نے ایک آیت پڑھی تھی نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کار، یہ پیسہ کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں پر صرف تمہارا تقویٰ، تمہاری طہارت دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، پھر تیسری قبر کا معاملہ آتا ہے۔ وہ قبر کھودنے والا ایک اللہ کے ولی کو رو رو کر بتا رہا ہے رو رو کر بتا رہا ہے کہ تیسری قبر کا معاملہ یہ تھا کہ ایک وہ بہت بڑے سیٹ کی بی بی تھی جس کا انتقال ہوا، جو تیسری قبر میں جائے گا۔ فرشتے جس کے لیے کہہ چکے تھے یہ جو تیسری والی قبر میں ہے، اس میں جو آئے گا وہ بندہ جہنمی ہے۔ اس کی قبر کو، اس کی میت کو لے کر کے جب لوگ حاضر آئے تو میں نے دیکھا کئی ہزار لوگ موجود تھے، ایسا نہیں کہ ایک دو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، کیونکہ وہ جس کی بی بی تھی نا بہت مالدار تھا، وہ بہت بڑا سیٹ تھا۔ اب سیٹ کے گھر پر کوئی نہیں جاتا، آج ہوتا تو یہی ہے، ہر چیز میں دکھاوا چل گیا۔ وہ لوگوں سمجھو دکھاوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں، پھر وہ لوگ اس کو لے کر کے آئے، قبر کے اندر دفنا دیا۔ قبر کھودنے والا انہی میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پوچھتا یہ تمہاری کون ہے؟ وہ کہتا ہماری رشتہ دار ہے۔ تو کہا میں نے ایسا فرشتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، آخر اس کا کام کیا تھا جو یہ جہنم میں جائے گی؟ تب وہ بتانے والا اس کا رشتہ دار کہتا ہے اس کا معاملہ یہ تھا، جب یہ کپڑے پہنا کرتی تھی تو اتراتی تھی، غریبوں کو ستایا کرتی تھی، اپنے محلے پڑوس کے لوگوں پر ظلم کیا کرتی تھی، کسی کو ویلو نہ دیا کرتی تھی۔ آج اس کا انجام یہ ہے کہ یہ جہنم کی ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، آج یہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا اس کا معاملہ؟ کہ وہ کپڑے اس لیے پہنتی تھی کہ تاکہ میرے لوگ کپڑے دیکھیں اور میری تعریف کریں، اور کسی کو اہمیت نہیں دیتی تھی، صرف اس لیے کہ میرے کپڑے سب سے اچھے، میں سب سے اچھی ہوں۔ یعنی کل ملا کے یہ کہ تکبر کرتی تھی اپنی دولت پر، اپنے پیسے پر، اپنی بلڈنگ پر، اپنے گھر پر، وہ تکبر کیا کرتی تھی، اور تکبر کی بنیاد یہ ہوئی کہ وہ جہنم میں چلی گئی۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کی یہاں پر پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں کچھ بھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف تقوی اور طہارت دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صرف تقوی اور طہارت دیکھ، تیرا متقی ہونا دیکھا جائے، کوئی چیز ساتھ میں جانے والی نہیں ہے۔ اگر پیسہ ساتھ میں جاتا تو سکندر بادشاہ جب گئے تو انہوں نے کیا وصیت کی کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں، دیکھو وقت کے بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوست، اللہ کے حضور جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے بچائے۔